سعدیہ نے اوہ ہو کہہ دیا اور اپنا ماتھا بستر پر ٹکا دیا۔ میں چھوٹے میاں کو پرسکون کرنے کے بعد لیٹ گیا۔ لمبی سانسوں اور ہچکیوں کے ساتھ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، پیڑ ہو رہا ہے؟ اس نے ہچکی لے کر ہوں کہا۔ میں بولا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بولی، پیڑ سے بھی برا ہو گیا۔ میں چونکا، وہ کیسے؟ بولی، اکرم تو شاید اب بھی 1 سال بعد آئے گا اور اس سے پہلے دوسرا بچہ ہو جائے گا۔ میں نے ہنس کے کہا، نہیں ہوگا، بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بولی، کیسے نہیں ہوگا؟ میں نے کہا، کل میں سائقہ کو جب لے کر مہوش کو لینے آؤں گا تو آپ کو گولیوں کے ساتھ کھانے کی ترکیب کی پرچی بھی بھجوا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئی، پھر سیدھی ہوتے ہوئے بولی، یہ دونوں کیسے کرتی ہیں کھوتیاں؟ میری تو جان نکل گئی۔ اف، بہت سخت ہو تم۔ اور جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کو گلے لگایا اور کچھ دیر کے بعد وہ چلی گئی تھی اور میں رضائی میں دب گیا۔ کچھ دیر بعد ہنستی مہوش کھڑکی سے اندر آئی اور بولی، کیوں کر دیا میری بھابھی کو؟ میں نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ بولی، توبہ توبہ کر رہی ہے، بہت پیڑ ہے اسے۔ مہوش کچھ دیر میرے ساتھ لیٹی باتیں کرتی رہی اور پھر یہ کہہ کر چلی گئی، سو جاؤ اور صبح سائقہ کے گھر جا کر نہا لینا، ادھر نہ نہانا، امی پہلے بھی بھابھی پر شک کرتی ہے۔ میں نے اوکے کہا اور سو گیا۔ صبح میں 9 بجے سائقہ کے گیٹ پر پہنچا۔ اس نے گیٹ کھول دیا اور مجھے شیشہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ میں نے شیشہ نیچے اتار دیا۔ بولی، سیدھے اپنی بھاجی کے پاس چلے جاؤ اور 5 گھنٹے مجھ سے بات نہیں کرنی، پورے 5 منٹ لیٹ آئے ہو۔ میں مسکرا کر آگے چلا گیا۔ باجی میرا استقبال کرنے روم سے باہر آ چکی تھی۔ میں مہوش کے گھر سے جلدی نکل آیا تھا اور رستے میں ایک حمام پر نہانے اور میڈیکل سٹور سے ٹیبلٹس لینے کی وجہ سے 5 منٹ تاخیر سے سائقہ کی ناراضگی مول لے گیا تھا۔ وہ بہت دیر میرے سے نہیں بولی تھی اور باجی اس کو بار بار مسکرا کے ٹوک رہی تھی۔ ماموں سے ایسا نہیں کرتے۔ بولی، مجھے پتہ ہے ماموں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے۔ اس نے کھانا میرے ساتھ کھایا تھا لیکن بولی نہیں تھی۔ میں باجی سے باتیں کر رہا تھا اور پھر سائقہ ساتھ آ کر خاموشی سے کھڑی رہی اور کچھ دیر بعد ایک دم سے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر بولی، السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ باجی بولی، ہاں، اب کیا ہوا؟ سائقہ بولی، 2.5 منٹ ہو چکے ہیں، یعنی نہرے کے 5 گھنٹے پورے۔ سائقہ کچھ دیر میرے سے باتیں کرتی رہی اور پھر اپنی امی کی چائے بنانے چلی گئی۔ سائقہ کے جانے کے بعد باجی بولی، بھائی آپ نے اسے بہت لاڈلا بنا دیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں اب اس کا دل بھی نہیں لگتا۔ میں نے فوراً کہا، نہیں باجی، ایسا نہیں ہے، میں ان کو زبردستی روک لیتا ہوں ورنہ یہ ہر ہفتے آنا چاہتی ہیں۔ کل بھی میں نے کہا کہ میں بزی ہوں تو رونے لگی۔ باجی مسکرا کر خاموش ہو گئی اور اپنا سر جھکا لیا۔ سائقہ اپنی امی کو چائے دیتے ہوئے بولی، جلدی سے کڑوی چائے پی لو، پھر آپ کو ایک بات بتاتی ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ باجی شوگر کی وجہ سے چائے میں میٹھا بالکل استعمال نہیں کرتی تھی۔ میں نے سائقہ سے کہا، آپ باجی کو مزے کی بات ضرور بتاؤ، لیکن ساتھ تیاری بھی کر لو، بس نکلتے ہیں۔ بولی، کچھ دیر تو مجھے امی کے پاس رہنے دو، شام کو چلے جائیں گے۔ باجی چائے پینے کے بعد بولی، تیاری کر لو، بس شام کو اندھیرے کے دھکے کھانے سے بہتر ہے وقت پر پہنچ جاؤ۔ سائقہ نے بولا، امی باہر آؤ تو۔ باجی بولی، ادھر بتا دو کیا مسئلہ ہے؟ بولی، نہیں امی، مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ باہر آؤ۔ سائقہ نے مسکراتے چہرے کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے دوسری چارپائی پر پڑے تکیا کو اٹھایا اور امی کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگی۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ میں صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سائقہ اپنی امی کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئی اور تکیا رکھ کر بیٹھ گئی اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس بڑے صحن میں گھمانے لگی۔ باجی بہت حیرت زدہ اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر سائقہ نے گاڑی روکی اور اپنی امی کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ باجی مسکراتے ہوئے نیچے اتر آئی تھی اور میرے پاس آتے ہوئے بولی،
آپ نے اس چوکری کو میرے ہاتھ سے نکال دیا بھائی۔ میں خاموش بیٹھا رہا۔ شام سے کچھ قبل ہم وہاں سے نکل پڑے تھے۔ بستی کی گلی سے نکلتے وقت بار بار گزری شب والا سین مجھے کچھ سنجیدہ کر رہا تھا، اور میں خود کو کنٹرول میں لا کر صرف سائقہ تک محدود ہونا چاہتا تھا۔ میری سنجیدگی دیکھتے ہوئے سائقہ بولی، جانو پریشان ہو؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، نہیں تو۔ بولی، اتنے سنجیدہ کیوں بیٹھے ہو؟ سوری، لیکن 5 منٹ کے انتظار میں نے جو تکلیف برداشت کی وہ تم نے 5 گھنٹے میں نہیں کر سکے۔ میں نے بولا، میں کسی اور وجہ سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پوچھا، کس وجہ سے؟ میں کچھ دیر خاموشی سے سامنے کچے رستے کو دیکھنے کے بعد گہری سانس لے کر بولا، سکی، میں بہت بڑھ گیا ہوں اور اب صرف تمہارے تک محدود ہونا چاہتا ہوں۔ پوچھا، یہ اچانک خیال کیسے آ گیا؟ میں نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد پینٹ کی جیب سے چھوٹا لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ سائقہ اسے ٹٹولتی ہوئی بولی، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ لفافہ سعدیہ کو دے دینا، اس میں پین اور وہ والی گولیاں ہیں۔ سائقہ نے لمبی سی او کی اور اپنا سر سیٹ سے ٹکرا کر کچھ دیر مسکراتے چہرے کے ساتھ باہر دیکھتی رہی۔ مین روڈ پر آنے کے بعد میں نے پوچھا، چلاؤ گی؟ بولی، مہوش کو لینے کے بعد چلاؤں گی۔ سائقہ مہوش کے گھر میں چلی گئی تھی اور میں گلی کے نکڑ سے گاڑی موڑ کر واپس آ گیا تھا۔ کچھ دیر یہ دونوں باتیں کرتی رہیں اور پیچھے بیٹھ گئیں۔ مین روڈ سے سائقہ نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ہمیں شہر پہنچا دیا تھا۔ رات ان کے ساتھ سو گیا اور صبح ان کے کالج جانے کے بعد میں نے الیکٹریشین کو بلوا کر گیزر اور کچھ دیگر مرمت کر دی۔ گھر کی چابیوں کے 3 سیٹ بنا لیے تھے، جن میں ایک میرے پاس اور باقی 2 ان کے پاس تھے۔ میں 1 بجے سے پہلے شاکرہ کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ زینت کا بیٹا 3 ماہ کا ہو چکا تھا، لیکن ہم نہیں جا سکے تھے۔ رات دیر تک شاکرہ اور میں باتیں کرتے بیٹھے رہے تھے۔ سونے سے قبل شاکرہ بولی، میرا آج کل کہیں جانے کو دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا، چلتے ہیں جہاں بولو۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے خاموش رہی، پھر بیڈ پر لیٹے ہوئے بولی، زینت کے گھر چلے صبح؟ میں نے کہا، ہاں، کل ہفتہ ہے اور زینت سے ہو کر آگے بھی چلے جاتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ مہوش کی بھابھی سلائی کا کام اچھا کر لیتی ہے، لیکن اس کے پاس سلائی مشین نہیں ہے اور اس کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے۔ بولی، جاتے وقت بازار سے لیتے جائیں گے۔ پروگرام فائنل ہونے کے بعد میں نے سائقہ کو میسج کر دیا کہ صبح کالج نہیں جانا اور گھر جانے کی تیاری کر لیں۔ شاکرہ اور میں آپ کو ہاسٹل والی گلی سے کچھ پہلے پک کر لیں گے۔ میں صبح آپ کو ٹائم بتا دوں گا۔ پھر ہم سو گئے۔ صبح ہم زینت کے گھر سے 2 بجے کھانا کھا کر آگے چل پڑے مہوش کے گھر۔ شاکرہ نے چائے پی اور اسے سلائی مشین گفٹ کر دی۔ شاکرہ اور میں شام سے کچھ قبل نکل پڑے تھے۔ اگلے روز میں شام سے قبل سائقہ اور مہوش کو لے کر آ گیا تھا اور انہیں مکان میں چھوڑنے کے بعد گھر آ گیا تھا۔ ان کے امتحانات شروع ہونے لگے تھے۔ یہ دونوں بہت محنت کر رہی تھی اور جب ان کے دماغ پر گرمی چڑھنے لگتی تو سائقہ میسج کر دیتی، آ جاؤ جانو، آ جاؤ۔ ان کو ریفریش کرنے کے بعد میں واپس آ جاتا۔ سائقہ نے بہت اچھے نمبر لیے تھے، جبکہ مہوش بمشکل پاس ہو گئی تھی۔ امتحانات کے بعد ہماری پرانی روٹین بحال ہو گئی۔ گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے انہوں نے گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ وہ چھٹیوں میں ٹیوشن اکیڈمی کھول کر بچیوں کو پڑھائیں گی۔ چھٹیاں ان کی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ وہ 1 گھنٹہ محلے کی بچیوں کو پڑھا لیتی تھی۔ سائقہ کے ابو سے میری ہفتے 10 دن میں بات ہو جاتی تھی۔ انہوں نے ستمبر میں گھر آنا تھا، لیکن اگست کے پہلے ہفتے میں قطر کے ایک بندے کی کال آئی اور مجھ سے سائقہ کے ابو کا پوچھا گیا کہ آپ کے کون ہیں؟ میں نے کہا، بھائی ہیں۔ اطلاع دی گئی کہ وہ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے ہیں۔ میں بہت دیر پریشان بیٹھا، کچھ سوچتا رہا اور پھر اطلاع دینے والے اسی نمبر پر کال کر کے اس سے میت پاکستان تک پہنچانے میں مدد طلب کی۔